اگر میں یہ کہوں کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے آج تک کا میں دنیا کا ظالم ترین، بدترین، درندہ صفت لیکن خوش قسمت انسان ہوں تو یہ میرا بالکل سچا تعارف ہوگا۔ میں ضلع مظفر نگر کے بڈھانا تحصیل کے مسلم راجپوت اکثریت والے گاؤں میں ایک اہیر کے گھر اب سے تقریباً 42 یا 43 سال قبل پیدا ہوا۔ میرا گھرانہ نہایت ہندو مذہبی تھا لیکن جرائم پیشہ تھا۔ والد اور چچا جرائم پیشہ گروہ کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے۔ لوٹ مار، ظلم خاندانی طور پر گھٹی میں پڑا تھا۔ 1987 میں میرٹھ کے فسادات کے موقع پر اپنے باپ کے ساتھ رشتہ داروں کی مدد کے لیے میرٹھ رہا اور ہم دونوں نے کم از کم 25 مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ اس کے بعد مسلم نفرت کے جذبے سے متاثر ہو کر بجرنگ دل میں شامل ہوا۔ بابری مسجد، رام جنم بھومی کجیے میں 1990 میں شاملی میں کتنے ہی مسلمانوں کو قتل کیا۔ 1992 میں بڈھانا میں بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا۔ بڈھانا میں ایک بہت مشہور نام کا بدماش مگر سچا مسلمان تھا جس سے پورے علاقے کے غیر مسلم تھراتے تھے۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس کو گولی مار دی۔ مسلم دشمنی میں مجھے درندے نے ایک ایسی ظالمانہ حرکت بھی کی، شاید بربریت اور ظالمانہ حرکت آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کسی نے نہ دیکھی ہوگی اور نہ سنی ہوگی اور نہ خیال کیا ہوگا۔ قرآن شریف کے 30ویں پارے میں ایک سورت بروج ہے، اس میں آگ کی کھائی والوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ برباد ہوئے اور ہلاک کیے گئے۔ یہ سورت شاید میرے بارے میں اتری ہے، بس اتنا ہے کہ اس میں انہیں آگ والے یعنی جہنمی کہا گیا۔ میرے قبول اسلام کا واقعہ ہر مایوس کو امید دلانے والا ہے کہ وہ کرپاوان اور دیالو اللہ جب میرے ساتھ ایسا کرم کر سکتا ہے تو کسی کو مایوس ہونے کی کہاں گنجائش ہے۔ میرے ایک بڑے بھائی تھے، ظلم اور جرائم کے باوجود ہم دونوں بھائیوں میں حد درجہ محبت تھی۔ میرے بھائی کی 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے جبکہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ بڑے بھائی کی بڑی لڑکی کا نام ہیرا تھا۔ وہ عجیب دیوانی لڑکی تھی، بہت ہی بھاوک تھی، جس سے ملتی بس دیوانوں کی طرح اور جس سے نفرت کرتی پاگلوں کی طرح۔ کبھی کبھی ہمیں یہ خیال ہوتا کہ شاید اس پر اوپری اثر ہے، کئی سیانوں وغیرہ کو بھی دکھایا مگر اس کا حال جو کا تو رہا۔ اس نے 8ویں کلاس تک اسکول میں پڑھا، بڑی ہو گئی، اس کو گھر کے کام میں لگا دیا مگر اس کو آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اس نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر ہائی اسکول کا فارم بھر دیا اور 8 دن تک کھیتوں میں مزدوری کی تاکہ فیس بھر سکے اور کتابیں منگوا سکے۔ جب کتابیں اس کی خود سمجھ میں نہیں آئی تو برابر میں ایک برہمن کے گھر اس کی ایک لڑکی سے پڑھنے جانے لگی۔ برہمن کا لڑکا بدماش اور ڈاکو تھا۔ نہ جانے کس طرح میری بھتیجی ہیرا کو اس نے بہکایا اور اس کو لے کر رات میں فرار ہو گیا۔ وہ اس کو لے کر بڑوت کے پاس ایک جنگل میں جہاں اس کا گروہ رہتا تھا پہنچا۔ وہ اس کے ساتھ چلی تو گئی مگر وہاں جا کر اسے اپنے ماں باپ کی عزت جانے اور ان کی بدنامی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ چپکے چپکے روتی تھی۔ اس گینگ میں ادریس پور کا ایک مسلمان لڑکا بھی رہتا تھا۔ ایک روز اس نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے رونے کی وجہ معلوم کی۔ اس نے بتایا کہ میں کم عمری اور کم سمجھی میں اس کے ساتھ تو آ گئی مگر مجھے اپنی عزت خطرے میں لگ رہی ہے اور میرے ماں باپ کی پریشانی مجھے بہت یاد آ رہی ہے۔ اس کو ہیرا پر ترس آ گیا اور اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اپنے عہد کے سچے کو کہتے ہیں، میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، میں تیری عزت کی حفاظت کروں گا اور تجھے اس جنگل سے نکال کر صحیح سلامت تیرے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لڑکی تو بہت بہادر اور اپنے ارادے کی پکی معلوم ہوتی ہے، ہمیں اپنے گروہ میں 1-2 لڑکیوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے، اکثر ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جنگل میں اس کو ساتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لڑکوں کے کپڑے پہناؤ
اس کی بات سب ساتھیوں کی سمجھ میں آ گئی۔ ہیرا کو مردانہ کپڑے پہنا کر لڑکا بنایا گیا، اسی طرح وہ اسے ساتھ لے کر پھرتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ 10-12 لوگوں میں اس مسلمان کا حال سب سے الگ تھا۔ وہ بات کا پکا تھا، اچھی رائے دیتا تھا، جب مال بڑھتا تھا تو اس میں سے کچھ غریبوں کا حصہ رکھتا تھا۔ ہیرا کو الگ کمرے میں سلاتا تھا اور رات کو بار بار اٹھ کر دیکھتا تھا کہ کوئی ساتھی ادھر تو نہیں آیا۔ جب ہیرا کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ روز ہو گئے اور ان کو اطمینان ہو گیا کہ ان کی گینگ کی ممبر بن گئی ہے تو اس کی چوکسی کم کر دی گئی۔ اب اس نے ایک روز ہیرا کو کسی بہانے سے بڑوت بھیجا اور ہیرا سے کہا کہ تم وہاں تانگے میں بیٹھ کر ہمارے گھر ادریس پور چلی جانا اور وہاں جا کر میرے چھوٹے بھائی سے سارا حال سنانا اور کہنا کہ تیرے بھائی نے بلایا ہے، اور اس کو بتا دینا کہ وہ یہاں آ کر یہ کہے کہ وہ لڑکی بڑوت والوں نے شک میں پکڑ کر پولیس والوں کو دے دی ہے۔ ہیرا نے ایسا ہی کیا۔ اس کا بھائی جنگل میں گیا اور اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ اس لڑکی کو بڑوت والوں نے پکڑ کر پولیس کو شک میں دے دیا ہے۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ ہیرا کو تھانے بھیج دو اور وہ جا کر تھانے میں کہے کہ اگر وہ مجھے گاؤں سے اٹھا لایا، کسی طرح میں چھوٹ کر آ گئی ہوں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ہیرا نے ایسا ہی کیا۔ بڑوت تھانے والوں نے بڑھانا تھانے سے رابطہ قائم کیا۔ وہاں پر اس لڑکی کے اغوا کرنے کی رپورٹ پہلے ہی لکھی ہوئی تھی۔ لیڈیز پولیس لے کر بڑھانا تھانے کے لوگ بڑوت آئے اور تھانے سے ہیرا کو لے کر ہمارے گاؤں آئے۔ ہم نے اسے گھر میں رکھ لیا، مگر ایسی بدچلن لڑکی کو گھر میں کس طرح رکھے؟ ہیرا نے بتایا کہ مجھے اگرچہ وہ اٹھا کر لے گیا تھا، مگر میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے۔ کسی کو یقین نہیں آیا۔ ایک پڑھے لکھے رشتہ دار بھی آ گئے، انہوں نے کہا ڈاکٹری کرا لو۔ ہم دونوں بھائی ڈاکٹری کے لیے بڑھانا اسپتال اس کو لے کے گئے اور یہ خیال تھا کہ اگر اس کی عزت سلامت ہے تو واپس لائیں گے، ورنہ مار کر بڑھانا کی ندی میں ڈال آئیں گے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ ڈاکٹر نے رپورٹ دی کہ اس کی عزت سلامت ہے۔ خوشی خوشی اس کو لے کر گھر آئے، مگر وہ اب مسلمانوں کا بہت ذکر کرتی تھی اور بار بار ایک مسلمان لڑکے کی شرافت کی وجہ سے اپنے بچ جانے کا ذکر کرتی تھی۔ وہ مسلمانوں کے گھر جانے لگی، وہاں ایک لڑکی نے اس کو دوزخ کا کھٹکا اور جنت کی کنجی کتاب دے دی۔ مسلمانوں کی کتاب میں نے گھر میں رکھی دیکھی تو میں نے اس کو بہت مارا اور خبردار کیا کہ اگر اس طرح کی کتاب میں نے گھر میں دیکھی تو تجھے کاٹ کے ڈال دوں گا، مگر اس کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا اور اسلام نے اس کے دل کی اندھیری کوٹری کو اپنے نور سے منور کر دیا تھا۔ اس نے مدرسے میں ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ جا کر ایک مولوی صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور چپکے نماز سیکھنے لگی۔ وہ وقت پر پابندی سے نماز پڑھنے لگی۔ مسلمان کے بعد وہ شرک کے اندھیرے گھرانے میں گھٹن محسوس کرنے لگی۔ وہ بالکل اداس سی رہتی، ہر وقت ہنسنے والی لڑکی ایسی ہو گئی جیسے اس کا سب کچھ بدل گیا ہو۔ نہ جانے کس طرح اس نے پروگرام بنایا اور پھر گھر سے چلی گئی۔ ایک مولوی صاحب اس کو اپنی بیوی کے ساتھ فولت چھوڑائے۔ فولت کچھ روز مولوی کلیم احمد صدیقی صاحب کے گھر پر رہی، پھر مولوی صاحب نے اس کو احتیاط کے طور پر دلہی اپنی بہن کے پاس بھیج دیا۔ وہاں وہ رہی، وہاں اس کو بہت مناسب ماحول ملا۔ وہ مولوی صاحب کی بہن کے یہاں رہی اور ان کو رانی پھوپھو کہتی تھی۔ مولوی محمد کلیم صاحب کی اہلیہ نے بھی بہت پیار دیا اور رانی پھوپھو نے اس کی بہت تربیت کی۔ شاید 1-1.5 سال وہ دلی رہی۔ فولت اور دلی کے قیام نے اس کو نہایت سچا پکا مسلمان بنا دیا۔ اسے اپنے گھر والوں کو خصوصاً اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں بہت بیمار رہتی تھی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ آنکھ کھولی تو اس کو ماں کی بہت یاد آئی۔ اگر ایمان کے بغیر اس کی ماں مر گئی تو کیا ہوگا، یہ سوچ کر وہ رونے لگی اور اس کی چیخیں لگ گئی۔ گھر کے سبھی لوگ اٹھ گئے، اس کو سمجھایا، تسلی دی۔ وقتی طور پر وہ چپ ہو گئی، مگر بار بار اس کو خواب یاد کر کے رونا آتا تھا۔ مولوی محمد کلیم صدیقی صاحب کو ابی جی کہتی تھی۔ بار بار وہ اپنی ماں کو یاد کرتی اور گھر جانے کی اجازت مانگتی، مگر مولوی صاحب نے اس کو سمجھاتے کہ تمہارے گھر والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اور مار دیں گے، اور اس سے زیادہ یہ کہ تمہیں پھر ہندو بنا لیں گے۔ ایمان کے خطرے سے وہ رک جاتی، مگر پھر اس کو گھر یاد آتا تو گھر جانے کی ضد کرتی۔ بہت مجبور ہو کر مولوی صاحب نے اس کو اجازت دی، مگر سمجھایا کہ تم صرف اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینے کی نیت سے گھر جاؤ
اور واقعی اگر تمہیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو محبت کا سب سے ضروری حق یہ ہے کہ تم ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ ہیرا نے، جس کا نام اب ہیرا ہو چکا تھا، کہا کہ وہ تو اسلام کے نام سے ہی چڑھتے ہیں، وہ ہرگز اسلام نہیں قبول کر سکتے۔ اس نے گھر میں بتایا تھا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیں گے تو پھر وہ کفر اور شرک سے بھی اسی طرح چڑھنے لگیں گے جس طرح اسلام سے چڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے اس سے کہا کہ تم بھی تو اسلام سے اس طرح چڑھتی تھی جس طرح آپ شرک سے نفرت کرتی ہو۔ اللہ سے دعا کرو اور مجھ سے عہد کرو کہ تم گھر اپنی ماں اور گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کی فکر میں جا رہی ہو۔ اگر تم اس نیت سے جاؤ گی تو اول تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، اور اگر تم کو تکلیف بھی ہوئی تو تکلیف ہوگی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے، اور اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں مار بھی دیا تو شہید ہوگی، اور شہادت جنت کا مختصر ترین راستہ ہے، اور یقین ہے کہ تمہاری شہادت خود ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اگر تم گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دو گی اور ہدایت پا جائیں گے تو تمہارے لیے سستا سودا ہوگا۔ مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے ہدایت کی دعا کرنے اور دعوت کی نیت سے اپنے گھر جانے کا عہد کرنے کو کہا۔ وہ دہلی سے پھولت اور پھر ہمارے گھر آئی۔ ہم لوگ اس کو دیکھ کر آگ ببولا ہو گئے۔ میں نے اس کو جوتوں اور لاتوں سے بہت مارا۔ اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ کہاں رہی، البتہ یہ بتا دیا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے اور اب اسے اسلام سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ہم اس پر سختی کرتے تو الٹا ہمیں مسلمان ہونے کو کہتی۔ اس کی ماں بہت بیمار تھی، 2 مہینے کے بعد وہ مر گئی تو اس کو دفن کرنے کے لیے مسلمانوں کے حوالے کرنے کو کہتی رہی کہ میری ماں نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان مری ہے۔ اس کو جلانا بڑا جرم ہے، مگر ہم لوگ کس طرح اس کو دفن کرتے، اس کو جلا دیا۔ روز ہمارے گھر میں ایک فساد ہوتا، کبھی وہ بھائیوں کو مسلمان ہونے کے لیے کہتی، کبھی باپ کو۔ ہم لوگوں نے اس کو میرٹھ اس کے ننیال میں بھیج دیا۔ اس کے ماموں اس کی مسلمانی سے عاجز آ گئے اور انہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو بلایا کہ اس ادھرم کو ہمارے یہاں سے لے جاؤ۔ ہم لوگ روز کے جھگڑوں سے عاجز آ گئے۔ میں نے بجرنگ دل کے ذمہ داروں سے مشورہ کیا، سب نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ دیا۔ میں اسے گاؤں لے آیا۔ ایک دن جا کر ندی کے کنارے 5 فٹ گہرا کھڈا کھودا۔ میں اور میرے بڑے بھائی یعنی ہیرا کے والد اس کو گاؤں لے جانے کے بہانے لے کر چلے کہ تیری بوا کے یہاں جا رہے ہیں۔ اس کو شاید سپنے میں اصل حقیقت کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ وہ نہائی اور نئے کپڑے پہنے اور ہم سے کہا کہ چچا آخری نماز تو پڑھ لینے دو۔ جلدی سے نماز پڑھی اور خوشی دلہن سی بن کر ہمارے ساتھ چل دی۔ آبادی سے دو راستے سے الگ جانے کے باوجود اس نے ہم سے بالکل نہیں پوچھا کہ بوا کا گھر ادھر کہاں۔ ندی کے پاس بالکل جا کر اس نے ہنس کر اپنے باپ سے پوچھا، آپ مجھے بوا کے گھر لے جا رہے یا پیا کے گھر؟ کس دل سے پوری کروں یہ داستان؟ پوری تو کرنی ہی ہے۔ میرے تھیلے میں 5 لیٹر پیٹرول تھا۔ ہیرا کا حقیقی باپ اور میں ظالم چچا، دونوں کے ساتھ وہ سچی مومنہ اور عاشقہ، ہم اس کو لے کر گڈھے کے پاس پہنچے جو ایک روز پہلے پروگرام کے تحت کھودا تھا۔ اس درندے چچا نے یہ کہہ کر اس پھول سی بچی کو اس گڈھے میں دھکا دے دیا کہ تو ہمیں نرک کی آگ سے کیا بچائے گی، لے خود مزہ چکھ نرک کا۔ گڈھے میں دھکا دے کر میں نے اس کو اوپر سارا پیٹرول ڈال دیا اور ماچی جلائی۔ میرے بڑے بھائی یعنی ہیرا کے والد بس روتے ہوئے اس کو کھڑے دیکھتے رہے۔ جلتی ہوئی ماچس کی تیلی اس پر لگی تو آگ اس کے نئے کپڑوں میں بھڑک گئی۔ وہ آگ لگتے ہی وہ گڑھے میں کھڑی ہو گئی اور جلتی آگ میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر چیخی، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، اپنی ہیرا سے بہت پیار کرتے ہیں نا، ہاں میرے اللہ آپ غار ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں
اور گھڑے میں جلتی ہوئی ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں نا، آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس سے زور زور سے کہنا شروع کیا، پتا جی اسلام ضرور قبول کر لینا، مسلمان ضرور ہو جانا، چاچا مسلمان ضرور ہو جانا۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں بھائی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر چلا آیا۔ بھائی مجھ سے کہتے رہے کہ ایک بار اور سمجھا بجھا کر دیکھ لیتے، مگر مجھے ان پر غصہ آیا۔ بعد میں واپس آتے ہوئے ہم نے گھڑے کے اندر سے زور زور سے لا الہ الا اللہ کی آواز آتی سنی۔ ہم اپنے مذہبی فریضے کو ادا کر کے چلے تو آئے، مگر اس شہید محبت کے ایمان اور یقین کی کیفیت میں ڈوبے آخری لمحات اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ مجھے درندے اور صفاق کے پتھر دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر گئے۔ میرے بھائی یعنی ہیرا کے والد گھر کا کر بیمار پڑ گئے، ان کے دل میں صدمہ سا بیٹھ گیا اور یہ بیماری ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ مرنے سے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں نے زندگی میں جو کیا سو کیا، مگر اب میری موت ہیرا کے دھرم پر جائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تم کسی مولوی صاحب کو بلا لاؤ۔ میں بھی بھائی صاحب کے حال کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ ہمارے یہاں مسجد کے امام صاحب مل گئے، ان کو لے کر آیا۔ انہوں نے ان سے کلمہ پڑھنے کو کہا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، اپنا اسلامی نام عبد الرحمن رکھا اور مجھ سے کہا کہ مجھے مسلمانوں کے طریقے پر مٹی دے دینا۔ میرے لیے بہت مشکل بات تھی، مگر میں نے بھائی کی انتم اچھا پوری کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان کو علاج کے بہانے دلی لے گیا، وہاں پر اسپتال میں داخل کیا، وہیں ان کی موت ہوئی۔ وہ بہت اطمینان سے مرے۔ پھر ہمدرد کے ایک ڈاکٹر سے میں نے یہ حال بتایا تو انہوں نے وہاں سنگم وہار کے کچھ مسلمانوں کو بلا کر ان کے کفن وغیرہ کا انتظام کیا، مگر بھائی کے مسلمان ہو کر مرنے کا مجھے بہت دکھ تھا۔ بھائی صاحب کے مسلمان مرنے سے مجھے یقین ہو گیا کہ میری بھابھی بھی ضرور مسلمان ہو گئی ہوگی۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی مسلمان نے ہمارے گھر پہ جادو کر دیا ہے اور دلوں کو باندھ رکھا رہا ہے کہ ایک ایک کر کے سب اپنے دھرم کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میں نے بہت سے شیانوں سے بات کی۔ میں ایک تانترک کی تلاش میں سامنے سے اون جا رہا تھا، بس میں سوار ہوا تو بس کسی مسلمان کی تھی۔ ڈرائیور بھی مسلمان تھا۔ اس نے ٹیپ میں قوالی چلا رکھی تھی، بڑھیا نام کی قوالی تھی۔ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑھیا کے ستانے، لیکن آپ کے ذریعے اس کے ساتھ اچھے سلوک اور اس کو سمجھانے، پھر بڑھیا کے مسلمان ہو جانے کا قصہ تھا۔ اسپیکر میرے سر کے اوپر تھا، بس جھنجھانا نہ رکی۔ اس قوالی نے میری سوچ کو بدل دیا۔ مجھے خیال ہوا کہ جس نبی کا یہ قصہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں اون کے بجائے جھنجھانا اتر گیا اور خیال ہوا کہ مجھے اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد شاملی کی بس میں بیٹھ گیا۔ اس میں ٹیپ بج رہا تھا۔ پاکستان کے مولوی قاری حنیف صاحب کی تقریر تھی، مرنے اور مرنے کے بعد کے حالات پر ان کی تقریر تھی۔ مجھے شاملی اترنا تھا، مگر وہ تقریر پوری نہیں ہوئی تھی۔ شاملی اڈے پر پہنچ کر ڈرائیور نے ٹیپ بند کر دیا۔ میں نے تقریر سننے کے لیے مظفر نگر کا ٹکٹ لیا۔ بگرا پہنچ کر وہ تقریر ختم ہوئی۔ اس تقریر نے اسلام سے میرے فاصلے کو بہت کم کر دیا۔ میں بوڈانا روڈ پر اترا اور گھر جانے کے لیے بوڈانا کی بس میں سوار ہوا۔ میرے قریب ایک مولوی صاحب بیٹھ گئے۔ ان سے میں نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں یا معلومات کرنا چاہتا ہوں، آپ میری اس سلسلے میں مدد کریں۔ انہوں نے کہا آپ فلت چلے جائے اور مولوی کلیم صدیقی صاحب سے ملے، ان سے زیادہ مناسب آدمی ہمارے علاقے میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ میں نے فلت کا پتہ معلوم کیا اور گھر جانے کے بجائے فلت پہنچا۔ مولوی کلیم صاحب وہاں نہیں تھے، اگلے روز صبح کو آنے والے تھے۔ رات کو ایک ماسٹر صاحب نے مجھے مولوی کلیم صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں دی۔ یہ کتاب اس کی جبار اور دل کو چھونے والی باتوں نے مجھے شکار کر لیا۔ مولوی صاحب سویرے کی بجائے اگلے روز شام کو فلت آئے۔ میں نے مغرب کے بعد ان سے مسلمان ہونے کی خواہش کا اظہار کیا اور بتایا کہ میں معلومات کرنے آیا تھا، مگر آپ کی امانت نے مجھے شکار کر لیا۔ مولوی صاحب بہت خوش ہوئے۔ 31 جنوری 2000 کو مجھے کلمہ پڑھایا، میرا نام عبداللہ رکھا۔ رات کو میں وہیں رکا۔ میں نے مولوی صاحب سے 1 گھنٹے کا وقت مانگا اور اپنے ظلم اور بربریت کے ننگے ناچ کی کہانی سنائی۔ مولوی صاحب میری بھتیجی ہیرا کی کہانی سن کر دیر تک روتے رہے اور بتایا کہ ہیرا ہماری یہاں ہی رہی،
اور میری بہن کے پاس دلی رہی۔ مولوی صاحب نے مجھے تسلی دی کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مگر میرے دل کو اطمینان نہ ہوا کہ اس درجے صفاقی اور بربریت کو کس طرح معاف کیا جا سکتا ہے۔ مولوی صاحب مجھ سے کہتے تھے، اسلام سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا، اب اپنے دل کو اطمینان کے لیے آپ کچھ مسلمانوں کی جان بچانے کی کوشش کریں۔ قرآن نے کہا کہ نیکیاں گناہوں کو جائل کر دیتی ہے، چنانچہ اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ اور اپنے ظلم کی قسمت کو جگانے کے لیے اب میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ کسی حادثے میں، کسی بیماری میں کوئی مسلمان مرنے جا رہا ہو تو میں اس کو بچانے کی کوشش کروں۔ یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ مرنے والے کو میں بچانے والا کون ہوں، مگر کوشش کرنے والا بھی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرتا ہوں۔ گجرات میں دنگے ہوئے تو میں نے موقع غنیمت جانا، میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے خوب موقع دیا۔ میں نے وہاں پر ہندو بن کر بہت سے مسلمانوں کو محفوظ جگہ پر پہنچایا، پہلے سے خطرے سے ہوشیار کر دیا۔ پہلے جا کر ہندوؤں کے مشورے میں شامل ہوا اور 10-11 حملوں کی میں نے مسلمانوں کو اطلاع دے کر ان کے گاؤں سے حملے سے پہلے ہی ان کو بھگا دیا۔ ایک کام تو میرے اللہ نے مجھ سے ایسا کرایا جس سے مجھے بہت تسلی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بھاؤ نگر میں ایک مدرسے میں 400 بچے کو مدرسے کے اندر جلانے کا پروگرام تھا۔ میں نے وہاں تھانہ انچارج شرما کو اطلاع دی اور ان کو تیار کیا۔ حملہ وروں کے آنے کے 10 منٹ پہلے پیچھے کی دیوار میں نے اپنے ہاتھ سے توڑی اور اللہ نے 400 معصوموں کی جان بچانے کا مجھے ذریعہ بنایا۔ میں 3 مہینے تک گجرات جا کر پڑ گیا، پھر بھی میرے جرم اتنے زیادہ ہے کہ سب کچھ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بس ایک بار مولوی صاحب نے مجھے تسلی دی کہ اللہ کی رحمت کے لیے کیا مشکل ہے، کہ موت کا وقت اور بہانہ تو اس نے خود طے کیا ہے۔ جس اللہ نے آپ کو ہدایت سے نواز دیا وہ اللہ آپ کو معاف کرنے پر کیوں قادر نہیں؟ اس سے دل مطمئن ہوا۔ مولوی صاحب نے مجھے اسلام سیکھنے کے لیے جماعت میں جانے کا مشورہ دیا۔ میں نے 2 ماہ کا وقت مانگا، گاؤں کے مکانات اور زمینیں سستے داموں میں فروخت کی اور دہلی جا کر مکان لیا، بیوی اور 2 بھتیجیوں اور ہیرا کی بہن کو تیار کیا اور فلت لا کر کلمہ پڑھوایا۔ اس میں مجھے 2 ماہ کے بجائے 1 سال لگا، پھر جماعت میں وقت لگایا۔ میرا دل ہر وقت اس غم میں ڈوبا رہتا ہے کہ اتنے مسلمانوں اور پھول سی بچی کا صفا کسی قتل کرنے والا کس طرح معافی کا مستحق ہے۔ مولوی صاحب نے مجھے قرآن شریف پڑھنے کو کہا اور خاص طور پر سورہ بروج کو بار بار پڑھنے کو کہا۔ اب وہ مجھے منہ زبانی یاد ہے اور اس کا ترجمہ بھی 1400 سال پہلے کسی سچی بات میرے اللہ نے کہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ غیب سے جاننے والے اللہ نے ہمارا ہی نقشہ کھینچا ہے۔ اس سورت کو پڑھیے اور ہیرا کی تڑپا دینے والی آخری صداؤں پر غور کریے۔ میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، اپنے ہیرا سے بہت پیار کرتے ہیں نا، اے اللہ میرے اللہ آپ گارے ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں اور گڑھے میں جلتی ہوئی ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں نا۔ آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی محبت کی ضرور نہیں۔ پتا جی اسلام ضرور قبول کر لینا، مسلمان ضرور ہو جانا، چاچا مسلمان ضرور ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھ سے کوئی ایسا کام ضرور کرا دے جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میرے مظالم کی تلافی ہوگی۔ واقعی قرآن کی اس فرمان میں مجھ جیسے لا علاج مریض کے لیے بڑا علاج ہے کہ اچھائی یا برائی کو جائل کر دیتی ہے۔ اس لیے گسرات فسادات میں کچھ معلوم مسلمانوں کی مدد اور جان بچانے کی کوشش سے میرے دل کو بڑی تسلی ہوئی۔